محترم بزرگوں اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اسلام کے غلبہ کی بشارت عطا فرمائی ہے، خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو تمام مذاہب باطلہ پر غالب فرما دیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عظمت والی ذات ہے، وہ قدرت والی ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا۔ خدا کہتے ہیں کہ ہر کام کو کرنے کا جو بہترین طریقہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خدا۔ دنیا میں بھی ہر کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دینے کا جو طریقہ ہے وہ اسلام ہے۔ ہر کام کو صحیح ترین طریقے سے جو سر انجام دیا جاتا ہے اس کا طریقہ اسلام میں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر مبعوث فرمایا، زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ عطا فرمایا، سب سے صحیح ترین طریقہ عطا فرمایا، اور جو سب سے صحیح ترین طریقہ ہوتا ہے وہ سب سے آسان ترین طریقہ ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کا سب سے صحیح ترین طریقہ اسلام ہے، اس لیے سب سے آسان ترین طریقہ بھی اسلام ہے۔ اسلام سے ہٹ کر زندگی کے جتنے طریقے ہیں وہ سب مشکل ہیں۔ سب سے آسان طریقہ، بہترین طریقہ وہ اسلام ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَدِينِ الْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر مبعوث فرمایا ہے۔ دین حق صرف اسلام ہے۔ ایک ہوتا ہے مذہب اور دوسرا ہوتا ہے دین۔ مذہب اور دین میں فرق ہے۔ مذہب کہتے ہیں طریقے کو، زندگی گزارنے کے سلیقے کو، رویوں کو، تو وہ طریقہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ دین کہتے ہیں اس طریقے کو جو اللہ کی رضا کے لیے اسے منتخب کیا گیا ہو۔ تو دین وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور اس کو انسان اللہ کی رضا پانے کے لیے منتخب کرے، پسند کرے، وہ طریقہ دین کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام مذاہب پر دین حق کو غالب فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالی کا مقصد یہ تھا کہ تمام مذاہب باطلہ پر دین کو غالب کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات پر اللہ گواہ کافی ہیں کہ یہ ہو کر رہے گا۔ اسلام غالب آ کر رہے گا، اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا، یہ یقینی بات ہے۔ غلبہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دلائل کے ساتھ غلبہ اور دوسرا ہوتا ہے مادی اعتبار سے غلبہ۔ دلائل کے میدان میں دلائل کے طور پر جو غلبہ ہے وہ روز اول سے لے کر قیامت تک اسلام غالب ہے۔ دلائل کے میدان میں کوئی اسلام کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، باطل ٹھہر نہیں سکتا، باطل کے
پاس دلائل نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے۔ اسلام کے پاس بنیاد ہے، دلائل ہیں۔ دلائل کے میدان میں کوئی مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ اسلام غالب رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ اسلام غالب رہے گا۔ دوسری صورت ہے غلبے کی ظاہری صورت، مادی صورت۔ مادی اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں اسلام غالب آیا، دین حق غالب آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غلبے کی بنیاد رکھی تھی اس کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کے زمانے میں پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تمام ادیان باطل پر غالب کر دکھایا اور تمام دنیا میں اسلام غالب آیا۔ لیکن آج کل مسلمان مغلوب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مادی غلبہ ہے اس کا دار و مدار مسلمانوں پر ہے۔ جب تک مسلمانوں کا عقیدہ، مسلمانوں کا کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، قرآن کے مطابق ہوگا تو مسلمان غالب رہیں گے۔ جب ان کا کردار قرآن و سنت کے خلاف ہوگا تو یہ کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ آج کل جو مسلمان مغلوب ہو چکے ہیں ظاہری اعتبار سے، مادی اعتبار سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے کردار میں کمزوری آ گئی۔ مسلمانوں کا کردار اس کے لیے رکاوٹ ہے۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ دین غالب ہوگا، آج بھی وعدہ ہے، وہی وعدہ ہے، قیامت تک وعدہ ہے۔ جب مسلمانوں کے عقائد اور اعمال درست ہوں گے تو اللہ کا وعدہ اب بھی پورا ہو کر رہے گا کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر، دین حق دے کر مبعوث فرمایا تاکہ تمام مذاہب پر اس کو غالب فرما دیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات پر اللہ گواہ کافی ہیں۔ گواہی تو ہوتی ہے واقعہ پیش آنے پر، کوئی واقعہ پیش آ چکا ہو، کوئی آدمی اس کو دیکھ چکا ہو تو پھر گواہی دے سکتا ہے نا اس پر کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ لیکن عرب کا ایک مقولہ ہے کہ اگر کسی کام کا ہونا یقینی ہو کہ یہ یقیناً ہوگا تو اس کو ماضی کے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، حال کے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے، حالانکہ وہ ابھی ہوا نہیں ہے، ہوگا بعد میں، لیکن اتنا یقینی ہے کہ اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ دین کا غلبہ اتنا یقینی تھا کہ ابھی تک تو پوری دنیا میں غالب نہیں آیا تھا اسلام، مدینہ منورہ میں اس کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، ابھی تک تو بہت سارے مسائل باقی تھے، قیصر و کسریٰ کی حکومتیں باقی تھیں جو اس وقت سپر پاورز کہلاتی تھیں، ابھی تک تو ان پر غلبہ حاصل کرنا تھا، بہت سارے مسائل تھے غلبہ اسلام کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ اس بات پر کافی ہے کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ اسلام غالب ہو چکا ہے، یعنی اسلام کا غالب ہونا اتنا یقینی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ اسلام غالب آ چکا ہے، اور یقیناً اسلام غالب آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جزیرۃ العرب میں اسلام غالب آیا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں پوری دنیا کے اکثر حصے میں اسلام غالب آیا، تمام ادیان باطل پر اسلام غالب آیا، تمام ادیان باطل، مذاہب باطل پر اسلام غالب آیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس بات پر اللہ گواہ کافی ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اللہ کی گواہی کے بعد کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے غلبہ اسلام کی خوشخبری سنائی اور وہ خوشخبری پوری ہو کر رہی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔